گھر میں اور پیسہ نہ ہو علاج کروانے کا. اور یہ جو بھی میں بلکہ غریب گھرانے چھوڑیں، سفید پوش گھرانوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسی بیماری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو بجٹ ہے ایک خاندان کا وہ اپسیٹ ہوتا ہے، اور وہ خاندان ہی مقروض ہو کے غربت کی لکیر سے نیچے چلا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا قدم ہم نے اٹھایا تھا کہ اپنے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ روپے ایک سال میں خاندان کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا لے. تو پہلی دفعہ غریب لوگ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے علاج کروا رہے تھے. تو فلاحی ریاست کے لیے ہیلتھ کارڈ جو سب سے ضروری. پھر ہم نے اپنے جو ہمارا احساس پروگرام تھا جس کی پوری کوشش تھی لوگوں کو غربت سے نکالنے کی، وہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی. ورلڈ بینک نے اس کو دنیا میں جب جو کرونا کے دور میں چوتھا پروگرام دیکھا جو سب سے کامیاب غربت کم کرنے والا پروگرام تھا، پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام، چوتھے نمبر پہ ورلڈ بینک نے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا وہ پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا تھا. کامیاب پاکستان پروگرام. ہم نے 20 لاکھ خاندان کو نیچے قرضے دینے شروع کیے سود کے بغیر، گھر بنانے کے لیے، اپنی کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے، اور پھر کسانوں کو ہم نے دیا قرضے اپنی زمین کو بہتر کرنے کے لیے سود کے بغیر. یہ ساری چیزیں لے کے جا رہی تھی پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے میں. اور یہ یاد رکھیں کہ اس دور میں کرونا ہوا پاکستان میں. کرونا جو دنیا کے اندر ایک ایسی بیماری آئی کہ ایک صدی میں ایک دفعہ اس طرح کی بیماری آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا کے اوپر اثرات ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، ایران ہمارے ساتھ ہمسایوں کو. اور وہ دیکھیں کہ جو پاکستان جس طرح اس مشکل وقت سے نکلا، تو وہ بھی انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ورلڈ اکنامک فورم، ان سب نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ پاکستان ان 3 ملکوں میں سے تھا جنہوں نے سب سے بہتر اس وبا کے دوران اپنی عوام کو بھی بچایا، بیماری سے بچایا، لوگوں کو غربت سے بچایا، دونوں طرف، اور پھر اپنی معیشت کو بچایا. تو ہم وہ نمبر 3 وہ ملکوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے بہتر اس سے نکلے. تو جب پاکستان ادھر کھڑا تھا تب ہماری ٹانگیں کھینچی گئی، تب یہ سازش کی گئی. اور سازش کے بعد جو آج پاکستان کے حالات ہیں، 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو یہ روپیہ دیکھیں کہ 53 روپیہ ڈالر سے گر چکا ہے. ہمارے 3.5 سال میں جو ڈالر کم ہوا تھا وہ 50 روپے تھا، یعنی روپیہ جو گرا تھا 50 روپے 3.5 سال میں. یہ 3.5 مہینے کے اندر 53 روپے گر چکے ہیں ڈالر پہ، یعنی کہ ہمارا روپیہ اور کمزور ہو چکا ہے. اور اس کا جو اثرات ہوں گے، اب ہر چیز مہنگی ہوگی، کیونکہ جو باہر سے اب تیل لیتے ہیں وہ مہنگا ہو جائے گا، اس سے بجلی مہنگی ہوگی. گیس باہر سے لیتے ہیں جو ہم اپنے بجلی گھر چلانے کے لیے، وہ مہنگی ہوگی، اس سے بجلی کی اور قیمت اوپر جائے گی. اور پھر کوئلہ وہ مہنگا ہو جائے گا. تو اس سے ایک اور مہنگائی کی لہر آنے والی ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ جب ایک ملک ٹھیک چل رہا تھا، یہ کیوں اجازت دی گئی سازش کی؟ اور میں یہاں اپنے وہ ان طاقتوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو روک سکتی تھیں اس کو. اور میں نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ اگر اس وقت یہ سازش کامیاب ہوئی تو جو سیاسی بحران ہوگا، اس کی وجہ سے جو معاشی بحران آئے گا، یہ حکومت نہیں اس کا سامنا کر سکے گی. کیونکہ انہوں نے تو جب بھی یہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے تو کبھی بھی معیشت ٹھیک نہیں کی. یہ یاد رکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب ہے کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان ہندوستان سے بھی آگے تھا اور بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا. جب سے یہ 2 خاندان آئے ہیں، ہم ان دونوں سے، ہندوستان سے بھی پیچھے رہ گئے، بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے تو ملک ٹھیک نہیں کر سکنا تھا، کیونکہ ان کی وجہ سے تو ملک نیچے گیا ہے. اس لیے
میں نے پوری کوشش کی بتانے کی بھی کہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا، اور آج ساری قوم کے سامنے ہے جو پاکستان کے حالات ہیں، اور ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، ہم سب کو یہ خوف ہے کہ یہ اب مزید اور بگڑیں گے، اور ہم سب کو یہ خوف ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سری لنکا کیا ہوا؟ سری لنکا میں آخر میں وہ بحران ادھر تک پہنچ گیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے تیل دینے کے لیے، اور جب وہ نہیں تھے تو وہ سارا کچھ جو ملک آپ کے سامنے ہے وہی رک گیا، اور اس کی وجہ سے پبلک پہ آ گئی۔